السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں بہت زیادہ محمد مبشر بھائی کا کہ انہوں نے خدمت کا موقع عطا فرمایا اور ان کے اس کام سے میری بھی موج لگ گئی کہ مجھے پھر موقع مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کی خدمت کا اور ان کو یہاں پہ لے کے آنے کا۔ جو ضروری باتیں گوشت گزار کرنی تھی وہ تو ماشاء اللہ مجھے صاحب نے عرض کر دی، لیکن پھر بھی میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ مطلب میرے بارے میں پتہ کرنا یا میرا معلوم کرنا کہ میں کون ہوں یہ ضروری نہیں۔ ہم لوگ سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں اور عاشق بیٹھے ہیں اور اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمارا نام بھی حضور کے غلاموں والی لسٹ میں آ جائے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو تبرک آیا ہے ہم اس تبرک کی زیارت کریں اور اس نیت کے ساتھ زیارت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے منہ مبارک شریف کی زیارت کی ہے، رات کو سوئیں تو آپ کے چہرے مبارک کی اور دعا والے مکھڑے کی زیارت کریں۔ اور اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ مطلب باوضو ہونا بہت ضروری، کیونکہ ادب ایک کرینہ ہے عشق کے کرینوں میں، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اس لیے جب تبرکات کی زیارت کریں آرام سے کریں، کسی تبرک کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ جیسا کہ مبشر بھائی نے پہلے بھی بتایا کہ شیشہ جو ہے محل شریف کا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے بیگ کو صحیح دھیان میں نہیں کیا، حالانکہ میں نے ان کو خصوصی کہا تھا، لیکن اللہ پاک کی کوئی مصلحت اس کے اندر ہوگی، اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تو ہم سے جس طرح ہو سکا ہم نے اس کو ٹیپ وغیرہ لگا کے اس کو عارضی طور پہ تو زیارت کے لیے تیار کر موقع نصیب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے مجھے مباشر عطا ہوئے۔ مجھے 4 مباشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے عطا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ کرم فرمایا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا تبرک عطا فرما کے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جہاں تک رہی بات کہ مطلب ان کی اصلیت کی، تو وہ مجھے سب آگے فرما چکے ہیں کہ مطلب ان کے سامنے کھڑے ہو کے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اور با ادب با وضو ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کے سامنے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھیں تو منہ مبارک شریف جھومتے ہیں۔ مجھے چھوٹے چھوٹے ملے تھے منہ مبارک شریف، یہ چاروں کا یہ سائز تھا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب 4 سال گزرنے کے بعد اب ان کا سائز آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے۔ منہ مبارک شریف کی اس سال جب ربیع الاول کے اوپر میرے گھر میں محفل ہوئی تو کافی احباب ایسے تھے
جو یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ مون بارشی پہ درود پڑھیں تو ہلتے ہیں. اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ چاروں کے چاروں مون بارشی سیدھے کھڑے تھے اور جھوم رہے تھے. سبحان اللہ. اس چیز کی زیارت کی. یہ اتنے مون بارش شریف تھے, ابھی اتنے ہو گئے. مختلف سائز ہے چاروں کا, ایک سب سے بڑا اس کے اندر. ابھی ہم مبشر بھائی کے گھر تھے تو میں محل شریف میں سے مہوبار شریف نکال کے لے کے آیا تھا کہ محل شریف میں مہوبار شریف لے کے میں بیگ پیک نہیں کر سکتا تھا. مہوبار شریف میرے پاس تھا. میں نے ان کے گھر میں آ کے جب مہوبار شریف واپس لگانے لگا ہوں تو مجھے ایک ریش سی چیز نظر آئی ہے. میں نے جب اس کو اٹھایا تو وہ دیکھا وہ ایک نئی جڑ تھی جو مہوبار شریف کی نکلی ہوئی, نہیں پیدا ہوئی. یہ مہوبار شریف بڑھتے ہیں, ایک ہوں, دو ہو جاتے ہیں, دو ہوں, تین ہو جاتے ہیں, چار ہو جاتے ہیں, یہ بڑھتے رہتے ہیں. ان میں آپ کو ایک مہوبار شریف نظر آئے گا جو سب سے بڑا ہے. اس کی ٹپ مشکل سے نظر آتی ہے, اس ٹپ علیحدہ ہو رہی ہے, اسپلٹ اینڈ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک اور شاخ وہاں سے نکل گئی مہوبار شریف. اور مجھے صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مطلب مہوبار شریف کو آپ باہر سورج میں لے کے جائیں, بادل نہ ہوں تو بدلی آ جاتی ہے. میرے سے تو اتنی ہمت نہیں پڑی مجھے کہ میں یہ کام کر سکوں, لیکن جن بزرگوں سے مجھے یہ عطا ہوا, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ مہوبار شریف وسیم کو دینا ہے, اور وہ عطا ہوا ہے میرے مبارک شریف کے سامنے, اس کو تم نے دینا. تو انہوں نے مجھے یہ چیز بولی تھی کہ بیٹا آپ یہ کر کے دیکھیں. تب سے لے کے اب تک میرے میں تو ہمت نہیں پڑی اس چیز کی, کیونکہ جب مہوبار شریف کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھیں تو وہ جھومتے ہیں. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہر بار نہیں جھومتے. 2 دفعہ ہم نے محفل کروائی ورڈ اسلامی مشن میں, اس میں محفل ہوئی 2009 میں اور 2010 میں. ایک بار معراج شریف میں زیارت کرائی گئی, ایک بار ربیع الاول میں زیارت کرائی گئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, مہوبار شریف نہیں جھومے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہوبار شریف کو نعوذ باللہ ان میں کوئی خامی ہے یا یہ ٹھیک نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک کر دی جائے ہم اس کا بھی احترام. جب ہمیں کوئی جب اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے یار کہ یہ بندہ حافظ ہے یا اس نے قرآن حفظ کیا ہے, ساری زندگی ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی جوتیاں اٹھا کر پھریں کہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے. ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. کوشش یہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں ادب عطا فرمائے, اور ادب کی دعا مانگیں. بہت ضروری ہے کہ حضور پاک کا ہم اس طریقے سے ادب کر سکیں جس طریقے سے حق ہے. اب تو ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم اتنا کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے راضی ہو جائے, اور کل کو قیامت والے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سینے سے لگا دیں ہم سے راضی ہوں. یہ بہت ضروری ہے. میں ایک بار پھر گزارش کر دیتا ہوں, بہت بانا گزارش, ہاتھ جوڑ کے گزارش, آپ لوگ میرے بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں, برکات کی زیارت کرتے ہوئے آرام آرام سے زیارت کریں. کسی نے 2 بار کرنی ہے, کسی نے 3 بار کرنی ہے, بالکل آرام سے کریں, بڑے ادب سے کریں, درود شریف پڑھتے ہوئے کریں. کوئی دنیاوی گفتگو نہیں. مسجد میں ویسے بھی دنیاوی گفتگو حرام ہے, منع ہے. کوئی دنیاوی گفتگو. اپنے دل کے اندر اپنی نیک حاجات کو لے کے زیارت کریں. کسی بڑے کو ہاتھ مت لگائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کسی بھائی کو یا کسی بزرگ کو مہوبار شریف صحیح نظر نہیں آتے تو میگنیفائنگ گلاس پڑا ہے, ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے, آپ میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ مہوبار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں. جب تک کسی کی زیارت نہ ہو وہ نہ جائیں. زیارت ضرور کریں. کسی کو نظر نہیں آ رہا ٹائم استعمال کر لیں, یہ دھیان مت کریں پیچھے بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے. آپ لوگ آئیں, یہاں پہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے, بہت لیٹ ہو گئے ہوئے ہم. ایک تو سامان کی وجہ سے تھوڑا پرابلم پڑ گئی, ہم لوگوں کو پریشانی ہو گئی. اللہ پاک نے کرم فرما دیا, پھر تھوڑا محل شریف کو ذرا سیدھا کرنے میں, اس کو پیچھے کو ٹیپ لگانے میں ٹائم لگ گیا. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. 5 منٹ کے لیے ہم تمام احباب ذکر کریں گے اور دعا کریں گے, کیونکہ محفل کا نچوڑ ذکر و دعا میں. اس کے بعد تبرکات کی زیارت شروع ہو جائے گی. میں تبرکات سیٹ کرنے کھڑا ہو جاؤں گا. اتنی دیر میں آپ لوگ اب آپ سارے لائن بنا کے درود پڑھنا شروع کر دینا. مجھے صرف 2 منٹ لگیں گے, اتنی دیر میں آپ کی لائن بھی لگ جائے گی. اس سب اب آپ سے گزارش ہے کہ مطلب جو زانوں کے بیٹھ سکتے ہیں وہ 2 زانوں کے بیٹھ جائیں, اور جو دیوار کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں, تاکہ ایک گروپ سا بن جائے, ایک محفل کا سما سا بن جائے.
یہ لائٹیں انتظامیہ سے عرض کروں گا، لائٹیں ساری بجھوا دیں، اللہ پاک کرم.